بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعاء سرکار امام زمانہ علیہ السلام ملک اللهم كل وليك حجة بن الحسن مولا ہمارا پرسا قبول کیجئے اے وارث خون حسین، اے وارث خون علی اکبر، صلواتک علیہ وعلی في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وعابدا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا قد تسكنه أرضك طوعا وتمتعه بها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صلوات. والزمین آج آخری مجلس البتہ کل شام غریبہ مختصر ہوگی کہ اس ٹاپک کو سمیٹنا ہے کہ اس وقت سب سے افضل عبادت امام مہدی علیہ السلام کا صلوات پڑھنا ہے. کا حقیقی انتظار ہے، زبانی نہیں، حقیقی انتظار جو کرنے والے ہیں وہ دوسروں کو مومن بنا رہے ہیں، مسلمان بنا رہے ہیں اور کردار سازی میں مشغول ہیں. ان کا مقام نبی پاک فرماتے جنگ احد میں شہید ہونے والے میرے اصحاب کے برابر ہیں جو حقیقی انتظار کرتے. میں نے عرض کیا کہ امام پاک صرف شیعوں کے لیے نہیں آئیں گے،
صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئیں گے، امام کی حکومت ساری کائنات کے لیے ہے۔ دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں، شیعوں کی تعداد صرف 50 کروڑ ہے۔ تو اگر واقعاً ہم چاہتے ہیں کہ مولا کا جلد ظہور ہو، ہر شیعہ نے مل کے اگر 50-100 انسانوں کو بھی مومن بنا دیا، مسلمان بنا دیا، تو امام کے ظہور میں دیر نہیں ہوگی۔ اور یہ ثواب کتنا ہے؟ خدا فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ اگر تو نے ایک انسان کو شیعہ بنایا، مومن بنایا، اس کا ثواب خدا اتنا دے گا گویا تو نے پورے دنیا کو شیعہ بنایا۔ کوئی حساب ہی نہیں ہے نا، اتنا ثواب۔ اور نبی پاک نے فرمایا گمراہ کو اگر ہدایت دیں افضل ہے پوری کائنات سے، پوری کائنات کی دولت سے، پوری کائنات کے حکومت سے۔ یہ سب فانی چیزیں ہیں۔ حکومت دولت قبر میں ساتھ نہیں جائے گی، مگر یہ عمل آپ کا ساتھ جائے گا۔ اب دیکھیں 3 موضوعات ہیں جن پہ آپ 700 ملین 70 کروڑ محبان اہل بیت ہیں جو عزاداری بھی کرتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، نظر نیاز بھی کرتے ہیں، زیارات کے لیے کربلا بھی آتے ہیں۔ ان بیچاروں کو بس یہ دھوکہ دیا گیا ہے کہ یہ جو خلفاء ہیں یہ تو بہت احترام کرتے تھے اہل بیت کا، مرید تھے، ان کے غلام تھے، ان کے نوکر تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ظلم کیا اہل بیت پر۔ حضرت فاطمہ زہرا کو شہید کیا، حضرت محسن کو شہید کیا، بیوی کا حق نہیں دیا، مگر ان بیچاروں کو دھوکے میں رکھا ہے۔ اگر آپ اہل سنت کی کتابوں سے محنت کریں، تھوڑی سی کوشش کریں، آپ ان ہزاروں کو شیعہ بنا سکتے ہیں۔ 3 موضوع ہیں، فدق کا موضوع، بیوی کے گھر کو جلانے کا، اور غدیر کا۔ زیادہ ہم نے فدق کے موضوع پر بحث کی اور آپ نے سنی یہ بحث کہ دیکھیے بی بی فاطمہ زہرا نے 4 قرآن کی آیتیں پڑھی کہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، مگر نہیں دیا۔ گواہ مانگے، مولا علی کو گواہ پیش کیا، مولا علی نبی کی نبوت کے گواہ ہیں۔ اگر علی کی کوئی گواہی ٹھکرا دیتا ہے یعنی اس کو نبی کی نبوت پہ یقین نہیں۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ قرآن کہتا ہے علی نبی کی نبوت کا گواہی نہیں مانی۔ امام حسن حسین کی گواہی مباہلہ میں عیسائیوں نے مانی، خلیفہ نے نہیں مانی۔ ٹھیک، بیوی نے سند دکھائی، سند کو پھاڑ دیا، نہیں مانا۔ مگر صحیح بخاری یہ کہہ رہی ہے کہ خلیفہ دوم نے یہ فدق پھر ازواج پیغمبر کو دے دیا، زہرا سلام اللہ علیہ کو نہیں دیا۔ یہ صحیح بخاری میں کتاب مزار میں دیکھیے، عمر نے خیبر کو تقسیم کیا، ازواج رسول کو اختیار دیا کہ وہ زمین اور پانی اٹھائیں یا اس زمین کی پیداوار اٹھائیں۔ بعض ازواج نے زمین انتخاب کی، بعض ازواج نے پیداوار اٹھائی، عائشہ نے زمین اٹھائی۔ یہ صحیح بخاری کا حوالہ ہے۔ نبی کو، نبی کی بیٹی کو نہیں دیا، اور کن کو دیا؟ صحیح مسلم میں بھی یہی ہے کہ خلیفہ دوم نے فدق کس کو دے دیا؟ ازواج کو دے دیا۔ فاطمہ زہرا کا ان کو دے دیا۔ کل آپ نے سنا کہ عثمان نے کس کو دے دیا؟ عثمان نے اٹھا کے مروان کو دے دیا۔ کتاب شرح کبیر میں بھی یہی لکھا کہ خلیفہ دوم نے ازواج کو دے دیا۔ بہت ساری کتابوں کے حوالے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ مسئلہ ایک فدق، آج چونکہ آخری سلسلہ ہے، اب ہے کہ بیوی کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، گھر پہ حملہ ہوا ہے، مگر یہ لوگ کہتے نہیں حملہ نہیں ہوا۔ تو اب حوالے اب آپ سن لیں کتنے حوالے ہیں، کتنی کتابیں۔ تاریخ طبری نے لکھا کہ بیوی کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، یہ سوال اہل سنت کی کتاب ہے، الامامت و سیاست اہل سنت کی کتاب، اس میں بھی ہے کہ بیوی فاطمہ زہرا کے گھر پہ خلیفہ دوم نے حملہ کیا۔ اس بات وصیت، ایک دل فرید، الاستیاب، یہ ساری کتابیں ہیں۔ تاریخ ابو الفدا، الوافی، لسان المیزان، میزان الاعتدال، روز المناظر، اور اسی طرح سے جو سب سے بڑی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ۔ یہ کون ہے؟
یہ امام بخاری کے استاد ہیں، یعنی صحیح بخاری اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب ہے قرآن کے بعد، اور امام بخاری کے استاد ابن ابی شیبہ ہے، اس نے بھی یہ واقعہ لکھا کہ بی بی پاک فاطمہ زہرا کے گھر پہ حملہ ہوا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ بارہ دیگر سب۔ خلیفہ دوم فاطمہ زہرا کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا کہ خدا کی قسم کہ گھر سے نکلو یا میں گھر کو گھر والوں کے ساتھ جلا دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس بات سے وصیت فاطمہ کے گھر پہ ہجوم کیا اور آگ لگا دی۔ امامت و خلافت عمر نے علی و فاطمہ کے دروازے پر لکڑیاں جمع کی اور فاطمہ کا دروازہ جلا دیا۔ بعض نے کہا کہ دھمکی دی، بعض نے کہا جلا دی۔ تاریخ ابو الفدا عمر فاطمہ کے دروازے پہ آگ لے کر آیا، حضرت فاطمہ نے کہا اے خطاب کے بیٹے کیا تم ہمارے گھر کو جلانے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ ٹھیک، اسی طرح سے امامت والخلافت میں بھی یہ واقعہ نقل ہے۔ اب شہادت حضرت محسن، یہ بھی اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہے کہ حملہ ہوا ہے۔ کتاب میزان الاعتدال میں ذہبی لکھتے ہیں عمر نے نعوذ باللہ فاطمہ زہرا کو لات ماری یہاں تک کہ محسن شہید ہو گئے۔ اہل سنت کے عالم، اگر یہ آپ اہل سنت کے محبان اہل بیت کو دکھا دینا 100% وہ شیعہ ہو جائے۔ آج تک جو بھی شیعہ ہوئے ہیں انہی چیزوں کو دیکھ کر شیعہ ہوئے، مگر یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم تبلیغ میں ضعیف ہیں۔ یہ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کی کتابیں ہیں، جو بھی فاطمہ زہرا کے غلام ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں، ان کو اگر یہ پتہ چلے کہ حضرت محسن شہید ہوئے ہیں وہ کبھی بھی ان خلفاء کو نہیں مان سکتے۔ مگر ہم لوگ کی یہ سستی ہے کہ چیزیں نہیں بتاتے۔ اعلام النبلاء میں بھی یہی لکھا ہے کہ بی بی پاک فاطمہ زہرا کی توہین کی، اس نے لات ماری اور حضرت محسن شہید ہو گئے۔ اسی طرح سے کتاب لسان المیزان میں بھی حضرت محسن کی شہادت کا ذکر ہے کہ حضرت محسن شہید ہو گئے اس حملے میں۔ کتاب ملل و نحل شہرستانی، اس میں بھی ہے کہ حضرت محسن علیہ السلام شہید ہو گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیونکہ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، اب جو 4 راوی ہیں اس روایت کے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ولی اثر کی سائٹ پر، کیونکہ بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ جب آپ نے حوالے دی ہے تو سامنے والا کہے گا نہیں یہ روایت ضعیف ہے، یہ راوی ضعیف ہے۔ الحمدللہ ہمارے علماء نے 4 لوگوں نے یہ روایت کی ہے، 4 لوگوں نے، 4 صحابیوں کے نبی کے گھر پہ بی فاطمہ زہرا کے گھر پہ حملہ ہوا، حضرت محسن شہید ہوئے، 4 لوگوں نے، تو وہ کہیں گے کہ یہ راوی غلط ہے۔ ہمارے علماء نے اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ یہ سارے راوی درست ہیں، صحیح ہیں، اور یہ صحیح بخاری کے راوی ہیں، تو اس سے انہیں بھاگنے نہ دیں گے۔ اچھا، اب وہ جو بچانا چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ سب جھوٹ ہے، تو اس میں ایک زبردست چیز جو اللہ پاک نے ہمیں دکھلائی ہے کہ خود موت کے وقت خلیفہ اول نے کہا ہے کہ کاش میں 3 کام نہ کرتا۔ اب یہاں کوئی بچا نہیں سکتا، خلیفہ خود کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں مدعی سست گواہ چست۔ تاریخ اسلام میں لکھا ہے، تاریخ طبری میں، امام السیاست، تاریخ مدینہ دمشق، شرح نہج البلاغہ ابن حدید، المعجم الکبیر، مجمع الزوائد، مروج الذہب، میزان الاعتدال، لسان المیزان، کنز الاموال، 11 اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ خلیفے نے مرتے وقت کہا کاش میں 3 کام
نہ کرتا ان میں سے ایک کام، کاش میں فاطمہ زہرا کے گھر پہ حملہ نہ کراتا. وہ خود مان رہا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. باقی جو 4 راوی ہیں یہ حملے والے، ان چاروں کو ہمارے علماء نے اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کیا ہے. آپ جا کے سائٹ پہ دیکھ لیں، وقت نہیں ہمارے پاس. ولی اثر بہت اچھی سائٹ ہے، ولی اثر اجل اللہ تعالیٰ قزوینی والوں نے اچھی محنت کی ہے. چاروں کے چاروں راوی جو ہے وہ اہل سنت کے ہاں ثقہ ہیں، یعنی ان کی بات قابل اعتماد ہے. وہ جھوٹے نہیں ہیں، وہ کاذب نہیں ہیں، وہ متقی ہیں، وہ نیک ہیں. انہوں نے چاروں نے گواہی دی ہے کہ پاک بی بی کے گھر پہ حملہ ہوا. جو محب اہل بیت ہیں نا، اگر آپ یہ ایک رات میں اسے ثابت کر دیں، وہ شیعہ ہو جائے گا، مومن ہو جائے گا. جسے میں نے مولانا انور کا قصہ بتایا، جب یہ حوالے میں نے اسے دیکھے، وہ ساری رات روتا رہا، سو نہیں سکا، اور نماز فجر پہ شیعت کا اعلان کر دیا. صرف یہ حوالے دکھانا. ہم وہ بھی کام نہیں کرتے، اور باقی ہم کہتے ہیں الاجل الاجل مولا آ جائے. مولا کیسے آئے؟ ہم امام کے لیے کوئی زحمت کا کام ہی نہیں کرتے. آج انٹرنیٹ ہے بھائی، گھر بیٹھ کر آپ یہ جو حوالے ویڈیو بنا کر بھیج سکتے ہیں. جس میں نے کہا چیٹ جی پی ٹی سے ذریعے سے آپ اپنی غربت بھی ختم کر سکتے ہیں، $400-500 کما سکتے ہیں، اور اس سے تبلیغ بھی کر سکتے ہیں. یہی حوالے جو چیٹ جی پی ٹی کو بولے وہ فلم بنا دے گا، اسکرپٹ بنا دے گا، بیٹھ کے آپ فلم بنائیں. جیسے شبہ پشاور پہ لبنانیوں نے فلم بنائی ہے. یہ رنجہائے زہرا آغا آیت اللہ عاملی کی کتاب زبردست کتاب ہے، اس پہ بہترین فلم بنا ہے. جتنے مناظرے کی کتابیں، آپ کا خرچہ بھی نکل جائے گا، کمائیں گے بھی. آپ رکھ دیں کتاب ایمیزون پہ، آپ کی نسلیں بھی اس سے کماتی رہیں گی. فلم بنا دیں ان کتابوں. چیٹ جی پی ٹی سے بہت آسان ہے. انشاءاللہ 13-14 کو ہمارے ہاں سیمینار ہے، اس میں سکھائیں گے. آپ چیٹ جی پی ٹی سے 100 سے لے کر $1000 آرام سے کما سکتے ہیں، کتاب ترجمہ کر سکتے ہیں. آپ کی اقتصادی مشکل اور علماء آئیں تو اس میں فرہنگی کام کر سکتے ہیں. جتنے مناظرے کی کتابیں ہیں یہ سٹوری میں بدل دیں، اور اس کو فلم نامے بدل دیں، اور مل کے آپ فلم بنے، ایک سنی بن جائے، ایک شیعہ بن جائے، مناظرہ کریں اور وہاں رکھ دیں. پوری دنیا دیکھے گی، ثواب آپ کو ملے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس میں پاکستان، ہندوستان میں بہت مشکلات ہیں. یہ خبیث جو بگ فارما والے ہیں، انہوں نے $1000 ٹریلین کمائے ہیں اور پوری دنیا کا اقتصاد برباد کر دیا. سارے اسرائیلی ہیں یا اسرائیل کے حامی ہیں. امریکہ کا صدر یہی بناتے ہیں، انگلینڈ کا بھی یہی بناتے ہیں، ورلڈ بینک ان کے ہاتھ میں، پوری دنیا ان کے ہاتھ میں فٹ بال کی طرح. ہم بھی کروڑوں ڈالر انہیں دے رہے ہیں دوائی خرید، کیمیکل ساری. بگ فارما جسے جائیں، کینیڈی کو مار دیا، امریکہ کے صدر کو مار دیا. ابھی میں نے پہلی مجمع کا ڈاکٹر رشید بیچارہ ہوں، ایک نیک ڈاکٹر تھا، ان کے خلاف کام کر رہا تھا. 1 ملین لوگ اکٹھے کیے تھے. 1 مہینہ پہلے اسے زہر دیا. وہ آیا، اس نے انٹرویو دیا، مجھے زہر دیا بگ فارما والوں نے. یہ اس کی غلامی سے بھی آزاد ہوں. اب طب اہل بیت کو عام کریں، طب اہل بیت سیکھیں. طب اہل بیت اس وقت 1000 کینسر کے مریض ٹھیک ہو چکے ہیں، شوگر کے مریض ٹھیک ہو چکے ہیں. دل میں سوراخ ہو بغیر آپریشن کے دل کا سوراخ، یہ اہل بیت کے معجزات ہیں. آج پوری دنیا آرگینک کی طرف ہے، ہم کیمیکل کے پیچھے ہیں. یورپ میں چھوٹا سا آلو لیتے ہیں آرگینک والا، اتنا خوبصورت آلو نہیں لیتے ہیں، ڈبل قیمت میں. تو آلو میں تو ڈائریکٹ کیمیکل نہیں ہے نا، دوائی میں تو ڈائریکٹ کیمیکل ہے. یہ کتاب بھی پڑھیں اور لوگوں کو پڑھائیں. ڈیتھ بائی میڈیسن، 50 لاکھ لوگ جو ہیں ہر سال کیمیکل دواؤں سے مر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں مرگ پر امریکہ، اور امریکہ کو کروڑوں ڈالر دے رہے ہیں. التماس بھی کہتے ہیں کہ ہم دوائی دو. میں نے آیت اللہ العظماء سند کی روایت بتائی تھی کہ آئے تھے بتائے تھے کہ نجف میں 1 سال کرونا کی وجہ سے اسپتالیں بند تھی، تو کیا رزلٹ آیا؟ 70% کم لوگ مرے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ہمارا برین واش کر دیا ہے، ہمارا برین واش کیا ہے. 100 سال سے انہوں نے برین واش کیا. یہ فلم دیکھ لیں، یہ ابھی تک ہے یوٹیوب پہ، فاربڈن کیور، کہ 100 سال پہلے امریکہ نے چاہا تھا پوری دنیا پر کیسے قبضہ کروں گا، میڈیکل کے ذریعے سے. کروڑوں فوج بنا لو ڈاکٹرز کی، پوری دنیا تمہارے قبضے میں. آج سب قبضے میں.
1960 سے پہلے دنیا میں شوگر کی بیماری نہیں تھی، یہ خود WHO نے بنائی ہے. کولیسٹرول کی بیماری نہیں تھی، یہ خود بناتے ہیں. یہ خبیث دنیا کو لوٹ رہا ہے. یہ دجالی سسٹم ہے. اس وقت غربت کا سبب یہ بگ فارما نے ہزاروں ٹریلین ڈالر کمائے ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ جس نے بھی ویکسین لگایا ہے وہ ٹیسٹ کر لے کہ بلیوٹوتھ تو نہیں بن چکا ہے. بلے اسکینر ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ اکیلے بیٹھے، کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے، تو اگر وہ ویکسین خطرناک ہوگی تو آپ بلیوٹوتھ بن چکے ہیں. 3 سال آپ کی زندگی کو خطرہ ہے اگر آپ بلیوٹوتھ بن چکے ہیں. اور نمبر بھی بتائے گا، آپ کا کوڈ بتائے گا. میک جیسے میک کمپیوٹر ہے، میک کی طرح کے نمبر آپ کو بتائے گا، آپ کا یہ نمبر ہے. یہ ان خبیثوں کی سازش ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ فوراً حجامت کرائیں، فوراً حجامت کراؤ. اور یہ 2 دوائیں ضرور لو، 3 دوائیں، صاف کنندہ، باز کنندہ اور امام رضا علیہ السلام کی دوا مہینے میں. 3 سال آپ کو خطرہ ہے. اب کتنے ہمارے دوست جوان تھے بیچارے مر گئے ہیں، بعض کو اٹیک ہوا. یہ بگ فارما اس وقت شیطان ہے، پورے دنیا کو غربت میں ڈال دیا ہے، مہنگائی میں ڈال دیا. مگر ہم لوگوں کو شعور نہیں ہے. ہم انہی کو پیسہ دے رہے ہیں، انہی کو طاقتور بنا رہے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تھوڑا سا آگے آ جائیں، یہ جگہ ہے، لوگ بیچارے کھڑے ہیں. تھوڑا سا ہاں دیکھیے ثواب کا کام ہے، بیچارے باہر گرمی ہے. یہ جگہ خالی ہے، تھوڑا سا آ جائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بارے دیگر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بارے دیگر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا کا شکر ہے کہ جس نے وہ چین والی لگائی ہے وہ محفوظ ہے، کہ اس نے پانی بیچا تھا، اس بیچارے کو پھانسی دے دی گئی. یہ تو خیانت اس نے، مگر کروڑوں لوگوں کی جان تو بچا لی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، کیونکہ پروگرام سلسلے کی آخری کڑی ہے، کل صرف شام غریبہ ہوگا مختصر. تو تزکیہ نفس کے لیے ہم کیا کریں؟ تزکیہ نفس کو پاک کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ اہل بیت نے زبردست چیزیں بتلائی ہیں. اگر ہم ان پہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کا نفس پاک ہو جائے گا. نفس کی طہارت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ اگر ہمارا نفس پاک ہو گیا تو ہمیں مولا کی زیارت ہو جائے گی. اگر امام پاک کی زیارت نہیں ہو رہی ہے تو ہمارے اندر خامی ہے، خرابی ہے، کوئی بری صفت ہے. یہ زبردست معیار ہے. اگر نفس پاک ہو جائے تو آپ کو امام زمانہ کی زیارت ہو جائے گی. کیا کریں کہ نفس پاک ہو جائے؟ فرمایا ایک کام ہے مشارطہ. یہ علم اخلاق میں یہاں سے شروع ہوتی ہے، بس مشارطہ، کہ نفس جو ہے بڑا خبیث ہے، بڑا خطرناک ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نفس انسان کو برباد کرتا ہے. کس نے شمر کو شمر بنایا؟ نفس نے. کس نے حرملہ کو ظالم بنایا؟ نفس نے. یہ نفس ہمارا ہمارے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، سید کے پاس بھی، غیر سید کے پاس، عالم جاہل سب کے پاس ہے. اگر اس نفس کو ہم کنٹرول نہ کریں تو کبھی بھی ہمارا تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا، ہم پاک نہیں ہو سکتے. مشارطہ کریں. آپ دیکھیں آپ کے اندر کمزوری کیا ہے. غصے کی عادت ہے، تکبر کی عادت ہے، ریا کی ہے، حسد ہے. پہلے انسان دیکھے کہ میرے اندر کیا برائی ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ کو کوئی برائی آپ کی بتائے نا، آپ ناراض نہ ہوں، یہ بہت اس نے احسان کیا. بعض لوگوں کو زندگی بھر پتہ نہیں چلتا اور موت کے بعد پتہ چلا کوئی فائدہ نہیں ہے. مولا علی فرماتے ایک بیماری بھی تم لے کر گئے تکبر جیسی تو 70 اژدہا اس سے نکلیں گے، وہ تجھ پہ حملہ آور ہو جائیں گے، تیری قبر جو ہے آگ سے بھر جائے گی. تو اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے اندر حسد ہے، تکبر ہے، تو آپ ناراض نہ ہو، اس کا شکریہ ادا کرو. پہلے مرحلہ یہ کہ میرے اندر کمزوری کیا ہے. کبھی کسی کے اندر سستی ہے. امام فرماتے ہیں جو سست لوگ ہیں ان کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد. مولا علی نے اسے ملعون کہا. فرمایا جب آئے تھے مولا کوفے میں، دیکھا کچھ لوگ جو ہیں وہ بس نمازیں پڑھ رہے ہیں، دن رات نماز پڑھ رہے ہیں. مولا نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ اللہ والے ہیں. اللہ والے؟ وہ کیسے اللہ والے؟ مولا نے
کہ بھئی کام کاج کچھ نہیں کرتے، وہ نمازیں ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو مولانا کہ ان کو کھلاتا کون ہے؟ کہ دوسرے لوگ کھلا دیتے ہیں، کچھ کام خود نہیں کرتے، کچھ کے نہیں کرتے۔ مولانا نے تعزیہ نہ اٹھایا کہ نکلو مسجد سے، جاؤ مزدوری کرو، تم لوگوں کے اقتصاد کو برباد کر رہے ہو۔ یہ اللہ والے نہیں ہیں۔ پھر جملہ کا ملعون 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 ہے وہ ملعون جو کمانے کی طاقت رکھتا ہو اور محتاج ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سستی اسلام میں پسند نہیں ہے۔ تو فرمایا مشارطہ کرو، مطلب اگر آپ کو غصہ ہے تو آپ نفس کو صبح صبح مشارطہ کریں کہ نفس یہ غصہ نہ کرنا، غصہ کیا ہے؟ غصے سے میری عبادت برباد ہو جائے گی۔ غصے کے نقصانات میں نے حرم والی مجلس میں بتائے تھے، سائنٹیفیکل کئی بیماریوں کا سبب ہے غصہ۔ غصہ مفتاح کل شر، سارے شر کی جڑ ہے۔ اس کو نصیحت کرو، خود کو خود نصیحت کرو۔ فرمایا باہر والی نصیحت اثر نہیں کرے گی جب تک تم خود کو خود نصیحت نہ کرو۔ صبح اٹھ کے خود کو نصیحت کرو۔ اگر آپ کے پاس حسد ہے، آپ کے پاس مثلا کوئی بری عادت ہے، تکبر ہے، ریا ہے، اس کی جڑ ختم کرو۔ ریا یعنی لوگ مجھے نیک کہیں، یہ ریا یہ ہے نا، لوگ مجھے اللہ والا کہیں، اللہ والا کہیں، عالم کہیں، فلسفی کہیں، لوگ میری تعریف کریں، تو اس کی جڑ کو ختم کرو۔ اگر پوری دنیا کے لوگ آپ کے مرید بن جائیں تو کیا قبر میں ایک چھوٹے عذاب سے بچا سکیں گے؟ نہیں بچا سکیں گے۔ اور ان کو اگر قیامت کے دن پتہ چلے کہ آپ جو بھی عبادت کرتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، اللہ کے نہیں، تو وہی لوگ تم پہ لعنت کریں گے جو تمہیں پہلے اچھا سمجھتے تھے۔ تو فائدہ کیا؟ نہ مجھے قبر میں کوئی مدد دیں گے۔ تمام بیماریوں کی جڑ کو پکڑیں، اس کو ختم کریں۔ پہلا ہے مشارطہ، صبح صبح خود کو نصیحت کریں، چاہے 5 منٹ 10 منٹ، اس کا اثر ہوتا ہے صبح کی نصیحت سے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ مراقبہ۔ مراقبہ کیا ہے؟ کہ یہ نفس ہے، یہ نہیں کہ وہ آپ کی نصیحت پہ عمل کرے گا، اس پہ بھروسہ مت کرنا۔ مراقبہ یہ کہ ایک سانپ ہے مثلا، آپ نے لے لیا ہے کہ ڈبی میں بند کیا ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور ڈبی، پھر اس کے اور ڈبی، اور آپ نے جیب میں رکھا ہے۔ چاہے 7 ڈبیوں میں بھی رکھے نا تو بھی دیکھتے رہیں گے یہ کم وقت نکل کے نہ آ جائے۔ یہ ہے مراقبہ۔ سانپ سے آپ کبھی بے خبر نہیں رہیں گے، وہ زندہ ہے ڈبی میں باندھے تو کیا، ہمیشہ ڈرتے رہیں گے۔ نفس بھی جو ہے وہ سانپ سے بھی خطرناک ہے۔ اگر آپ نے نفس پہ کنٹرول نہیں کیا تو قبر میں ہزاروں سانپوں کا وہ سبب بنے گا۔ مراقبہ اسے کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے غافل نہ رہو، اور مراقبے لیے لازم ہے کہ کوئی نہ کوئی ذکر کرتے رہو۔ اگر ذکر کے بغیر مراقبہ ہے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ مثلا کیا ذکر کریں؟ یا حاضر ہو یا ناظر ہو، یا حاضر ہو، خدا ہر جگہ حاضر ہے، خدا ہر جگہ ناظر ہے، یعنی خود کو خدا کی دربار میں سمجھو۔ جو ذکر بھی آپ کو یہ طاقت دے تو وہ ذکر آپ کے لیے بہترین ذکر ہے۔ یا انسان غافل ہے یا انسان ذاکر ہے، کہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہو تو یہ بہترین مراقبہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا مشارطہ، نصیحت کرو خود کو، یا روزانہ نصیحت کی مجلس سنو۔ اب اتنی الحمدللہ انٹرنیٹ میں مجلسیں ہیں، بہترین آیت اللہ بہجت کے لوگوں نے کلپ بنائے ہیں، بڑے بڑے علماء کے، آیت اللہ مشکینی کے دروس ہیں، آیت اللہ مظاہری، آیت اللہ شیخ انصاریہ، بہت زبردست چیزیں اویلیبل ہیں اردو میں، فارسی میں، عربی میں۔ روزانہ جب ناشتہ کرتے ہو آدھا گھنٹہ کوئی نصیحت سنا کرو، خود کو نصیحت کیا کرو، ٹھیک ہے۔ پھر ہو گیا مراقبہ۔ اب مراقبے کے بعد کیا ہے؟ محاسبہ۔ جب آپ گھر لوٹ کر آؤ، پورا دن گزر گیا، محاسبہ بہت ضروری ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیس منا من لا یحاسب نفسہ فی کل یوم۔ اگر کسی کا پورا دن گزر جائے وہ حساب نہ کرے کہ آج میں نے کتنے اچھے کام کیے ہیں، کتنے برے کام کیے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، وہ ہمارا ماننے والا نہیں ہے۔ ہمارے تو سالوں گزر جاتے، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ چھوٹی دکان کھولتے ہیں تو حساب کتاب ہے،
یہ جو دن میں ہم کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ہم تجارت کر رہے ہیں، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو نفع میں جنت ملے گی، اگر برے اعمال ہوں گے تو نفع میں نہیں، نقصان میں جہنم ملے گی۔ محاسبہ بہت ضروری ہے عزیزو، کبھی بھی ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا، ترقی نہیں ہو سکتی، متقی نہیں بن سکتے اگر محاسبہ نہیں ہے۔ یہ حدیث ایک ان پڑھ عورت نے سنی، بیچاری لکھ نہیں سکتی تھی، جب کسی کی غیبت کی ایک لکیر دیوار پہ کھینچ دی کوئلے کے ساتھ، پھر غصے میں آ گئی دوسری لکیر کھینچ دی، پھر کوئی گناہ کیا لکیر کھینچ دی۔ اب شام کو آگے دیوار کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ پوری دیوار گناہوں سے بھری ہوئی ہے، کہ ہر دن میرا یہ حال ہوتا تھا مگر میں خود کو مومنہ سمجھتی تھی۔ بغیر حساب کے کبھی بھی انسان نیک نہیں بن سکتا، گناہ سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ نہج البلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں جاف عن اللیل جنبک، رات کا کچھ حصہ نکال، ایک کونے میں چلا جا، ایک گوشے میں چلا جا، حساب کر آج میں نے آنکھ سے کوئی گناہ تو نہیں کیا، کسی نامحرم کو تو نہیں دیکھا، زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں دی، ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کی، پیٹ میں کوئی لقمہ حرام تو نہیں کھایا۔ ساتوں اعضاء کا حساب کر، اگر تیرے گناہ اس دن ہوئے ہیں تو تب تک نہ سو جب تک گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ یعنی مولا علی فرماتے گناہ کیا ہے؟ یہ آگ ہے، اگر تمہارے گھر میں آگ لگ جائے تو کیا تم سو سکتے ہو؟ کبھی نہیں سو سکتے ہو نا، پہلے آگ کو بجھاؤ گے۔ مولا فرماتے جو دن کو گناہ کیے ہیں اس آگ کو بجھاؤ، گناہ آگ ہے، اس پہ پانی ڈالو، آنسو بہاؤ، توبہ کرو تاکہ تو اس آگ سے محفوظ ہو۔ ان بچوں کو الگ الگ بٹھاتے کہ باتیں کر رہے ہیں، ان کو الگ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جاف عن اللیل جنبک، اگر تیرے گھر میں سانپ آ جائے تو کیا تو سو سکتا ہے؟ پہلے اس سے مارے گا۔ جو دن میں تو نے گناہ کیے ہیں، گالی دی، اس سے بچھو بنتا ہے، ہاں وہ جو سانپ بنائے ہیں ان کو پہلے مار، گریا کر، توبہ کر۔ ایک نوجوان اس پہ عمل کیا، رات کو آگے سوتا تھا، سونے سے پہلے روتا تھا میں نے یہ گناہ کیا ہے، میرے اللہ کل مجھے طاقت دے تاکہ یہ گناہ نہ کروں۔ دن بدن بہتر ہو گیا، اس کا اخلاق بہتر ہو گیا، گناہ کم ہوتے گئے۔ محاسبہ یہ ہے نا، ترقی ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، تقویٰ بڑھتا ہے۔ اب پورا سال گزر گیا، اس کی ڈائری تھی، وہ ایسے دیکھنے لگا کہ میں نے اتنے گناہ کیے، سال بھر میں نے کتنے گناہ کیا۔ پھر دیکھا جہاں گناہ لکھتا تھا وہاں گناہ نہیں ہے۔ قرآن کی آیت سنہرے لفظوں میں لکھی ہوئی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ کیا ترجمہ؟ جو سچی توبہ کرتے ہیں خدا ان کے گناہ بھی بخش دیتا ہے اور اتنی نیکیاں بھی مفت میں دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے جی جو محاسبہ، محاسبہ انقلاب لاتا ہے۔ مولا علی کا یہ جملہ ہے کہ جس کا آج کا دن کل سے بہتر نہ ہو وہ ملعون ہے۔ بہت سخت حدیث ہے، جس کا آج کا دن کل سے بہتر نہ ہو وہ ملعون ہے، اور جو آنے والا دن ہے وہ اگر آج سے بہتر نہیں تب بھی ملعون ہے۔ ظاہراً تو بہت سخت جملہ ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ مولا ہمیں ترقی دینا چاہتے ہیں۔ انسان ایک جگہ پہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ یہ جو ہماری زندگی چل رہی ہے، یا ہم اوپر جا رہے ہیں یا نیچے جا رہے ہیں، یعنی کہ ایک جگہ پہ ہم ٹھہر جائیں، یا ہم اللہ پاک کی طرف جا رہے ہیں یا جنت کی طرف جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہمارے اعمال ہمیں السیر الی اللہ یا اللہ کی طرف لے جا رہے ہیں، یا سیر الی الجہنم یا جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا ملعون ملعون، ملعون ہے وہ جس کا آج کا دن کل سے بہتر نہ ہو۔ یعنی ہر دن مومن کوشش کرے کہ اوپر جائے، ترقی کرے، ایمان بڑھے، تقویٰ بڑھے، ہاں اللہ کی محبت بڑھے۔ اس حدیث پہ عمل تب ہوگا جب ہم محاسبہ کریں گے۔
بغیر محاسبے کے آج کا دن کل سے بہتر نہیں ہو سکتا. یقیناً ہر دن ہم دیکھیں گے آج میں نے یہ گناہ کیا، آج میں نے یہ خیانت کی. ہم روئیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے میرے اللہ مجھے طاقت دے کہ کل یہ گناہ نہ کروں. تو کیا گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے، عبادتیں زیادہ ہوتی چلی جائیں گی؟ تو مولا کا جو فرمان ہے وہ ہمیں ترقی دینا چاہتا ہے. ملعون ہے جس کا آج کا دن کل سے بہتر نہ ہو. اور مولا فرماتے حاسبو قبل ان تحاسبو، یہ مقام اس وقت ملے گا جب تو اپنے اعمال کا حساب کتاب کرے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. گناہ انسان کیوں کرتا ہے؟ ارادے کی کمزوری ہے. جو سگریٹ پیتا ہے اس کو عادت ہوگی اسے کہ میں سگریٹ چھوڑ دوں، وہ نہیں چھوڑ سکتا. سگریٹ میں تو کوئی لذت نہیں ہے، دیگر گناہوں میں تو لذت ہے. ارادہ کمزور ہے. ارادے کو مضبوط کیسے بنائیں؟ حضرت آیت اللہ بہجت فرماتے تھے نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ یہ ذکر کریں، ارادہ مضبوط ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہی جو مسجد ابھی شہید کر دی ہے، انشاءاللہ دوبارہ بنائیں گے تعمیر کے لیے. یہاں ایک بہت بزرگ عالم نماز پڑھاتے تھے، 80 سال کے تھے. وہ یہ ذکر تقسیم کرتے تھے، کہتے تھے یہ میری عمر 80 سال ہو چکی ہے، اس ذکر کے فائدے یہ ہے کہ جس دن یہ ذکر کریں گے 70 بلاؤں سے محفوظ رہیں گے. کہتے دیکھو میری 80 سال عمر ہے، کبھی ٹکر نہیں ہوئی ہے، کبھی یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا. جو 80 یا 70 مصیبتوں سے آپ محفوظ رہیں گے اگر یہ ذکر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ارادہ مضبوط ہوگا. اور اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، ارادے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو نماز تہجد پڑھیں. نماز تہجد سے ارادہ مضبوط ہوتا ہے. نماز تہجد سے ارادہ مضبوط ہوتا ہے. عزیزو اگر آپ نماز تہجد نہیں پڑھیں گے تو کبھی آپ کا ارادہ مضبوط نہیں ہوگا. اور نماز تہجد کے بغیر آپ اٹھ جائیں، یہ تجربہ کر کے دیکھیں. 100 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھیں، تجربے سے ثابت ہے پورا دن آپ گناہوں سے محفوظ رہیں گے. قرآن عصمت دیتا ہے، اہل بیت عصمت دیتے ہیں ہمیں. اگر ہم عمل کریں طہارت دیتے ہیں. یہ آیت زبردست، آپ تجربہ کر کے دیکھیں. تہجد کے وقت 100 مرتبہ پڑھیں، وہ پورا دن آپ انشورڈ ہو گئے، بیمہ ہو گیا آپ کا. 7 اعضاء آپ کے گناہوں سے محفوظ رہیں گے. وہ کیا ذکر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے خدا میں جہاں بھی داخل ہو جاؤں صدق و صفائی کے ساتھ، اور جہاں سے نکلوں صدق و صفائی کے ساتھ. یہ پیغمبر کی دعا ہے. وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اے خدا مجھے اپنی طرف سے مددگار عطا فرما. اور اللہ نے جو نبی کو مددگار عطا فرمایا وہ مولا علی علیہ السلام تھے. نصیرہ، سلطان اللہ کا نام ہے. یہ آیت اگر 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 1000 مرتبہ یا سلطان یا سلطان یا سلطان یا سلطان بھی کہیں. یعنی میرے دل پر خدا کی حکومت ہو، نفس و شیطان کی حکومت نہ ہو. وہ بھی اثر، مگر شرط ہے تہجد کے وقت. تہجد کے وقت اٹھ کے یا 1000 مرتبہ یا سلطان کہیں یا یہ آیت کہیں رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. قرآن معجزہ ہے، قرآن کے بہت سے معجزے. نماز تہجد کے لیے نہیں اٹھتے ہیں، سورہ کہف کی 2 آیتیں پڑھ کے سو جائیں، آنکھ کھلے گی. اب بستر کو چھوڑے نہ چھوڑے یہ آپ کی مرضی ہے. صلوات پڑھیے بڑے. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. یہ 2 آیتیں ہیں سورہ کہف کی آخر. آپ پڑھ کے سوئیں، وضو کے ساتھ سوئیں. پورا سونا عبادت سے آنکھ کھل جائے گی. اب اٹھنا یہ تو آیت آپ کو اٹھائے گی نہیں بستر سے، آنکھ کھل جائے گی. ٹھیک ہے، قرآن کے معجزے ہیں.
دیکھیے سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ انسان دائم الذکر بن جائے، یعنی ہمیشہ ذکر کرے۔ گناہ تب کرتے ہیں جب اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ذکر یہ نہیں کہ صرف زبان ہلتی رہے، ذکر اصلی ذکر یہ ہے کہ خود کو خدا کی دربار میں سمجھیں تو ذکر ہے۔ استغفر اللہ فی جلالہ، تیرے جلال کے سامنے توبہ کر رہا ہوں، یعنی کہ زبان ہل رہی ہے، سبحان اللہ کری، آنکھیں گناہ کر رہی ہے، یہ ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ذکر وہ ہے جس کا اثر ہو آپ کے بدن پر، یعنی خود کو خدا کے حضور میں سمجھیں تو ذکر کا فائدہ ہے۔ دائم الذکر، اگر اللہ کسی کو یہ نعمت دے کہ 24 گھنٹے میں جب تک جاگ رہا اللہ کا کوئی ذکر کر رہا ہے، صلوات پڑھ رہا ہے، استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ سارے بہترین ذکر ہیں۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ بہترین ذکر ہے، خود بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترین ذکر ہے، 5000 مرتبہ صلوات پڑھیں بہترین ذکر ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اگر 360 مرتبہ یا 70 مرتبہ پڑھیں تو آپ کے بدن کا صدقہ نکل گیا، کیوں فرمایا کہ بدن میں 360 کے قریب رگیں ہیں، جن میں سے کب کوئی رگ پھڑکتی ہے، خراب ہوتی ہے تو انسان بیمار ہوتا ہے۔ جو انسان 360 مرتبہ یہ ذکر کرتا ہے تو وہ صدقہ دے رہا ہے، وہ ان ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور نماز جعفر طیار میں یہی ذکر ہوتا ہے 300 سے اوپر تقریباً، اور نماز جعفر طیار اگر آپ پڑھیں گے کبھی فقیر نہیں رہیں گے۔ اور نماز توبہ بھی میں نے بتایا تھا، نماز توبہ، نماز جعفر طیار، یہ غربت ختم ہو جاتی ہے، فقر ختم ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن میں ہر چیز ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اگر ہم عمل کریں۔ دائم الذکر کیسے بنیں کہ ایک لمحے کے لیے غافل نہ رہیں۔ علماء، عرفاء، عابد، زاہد، عاشقان امام زمانہ فرماتے ہیں ہر لحظہی کے غافل شدی ہم لحظہی کافر شدی۔ ایک لحظے کے لیے بھی اگر ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے، اسی وقت شیطان حملہ کرتا ہے اور ہم کافر ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، مَن یشأ ذکر الرحمن نقید لہ شیطان، ایک لمحے کے لیے تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، شیطان پورے تیرے دل کو پکڑ لیتا ہے، وہ قرین، وہ تیرا ساتھی ہے۔ رسول خدا سجدے میں رکھ کے سر رو رہے ہیں، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، اے خدا ایک لمحے کے لیے میں تیرے ذکر سے غافل نہ رہوں۔ اللہ اکبر، اتنی اہم چیز ہے۔ دائم الذکر اگر کوئی انسان ہو جائے، پوری دنیا کی حکومت سے افضل ہے، پوری دنیا کی دولت سے افضل ہے، آپ بادشاہوں سے امیر ہیں، آپ امیروں کے امیر ہیں، اگر زبان ہمیشہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں، جنت میں 4 درخت لگ جاتے ہیں، میوے دار، پھلدار۔ دنیا میں ایک درخت پھلدار بننے کے لیے 5 سال آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 درخت آپ کے لگ گئے۔ دائم الذکر بنے۔ اب دائم الذکر تو ہر انسان کی خواہش ہے، مگر شیطان بننے نہیں دیتا، فضول باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ دائم الذکر بننے کا بھی اصول ہے، فرمایا نماز فجر کے بعد اس آیے کریمہ کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ قرآن معجزہ ہے، ہر چیز قرآن میں، ہر مشکل کا حل، ہر بیماری کے لیے قرآن میں شفا ہے، بشرط کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ ظاہر بھی پاک اور باطن بھی پاک، پھر قرآن شفا دیتا ہے۔ اگر چاہتے دائم الذکر، اگر آپ دائم الذکر رہیں اور موت آ جائے، حدیث میں آپ کی موت شہید کی موت، کوئی گولی آپ نے نہیں کھائی، تیر نہیں کھایا، دائم الذکر ہونے کی وجہ سے اللہ آپ کو شہادت کا ثواب دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اونٹ کتنا بڑا ہے، اللہ نے اسے زبان نہیں دی۔ ہاتھی کتنا بڑا ہے، اللہ نے اسے زبان نہیں دی۔ شیر کتنا طاقتور ہے، اللہ نے اسے زبان نہیں دی۔ میرے اللہ انہیں زبان دیتا، یہ تو پڑھتے بھی نہیں، لکھتے بھی نہیں، کوئی کام بھی نہیں کرتے، جنگل میں ہوتے آپس میں گپ شپ لگاتے رہتے۔ حیوانوں کو زبان کیوں نہیں دی اللہ نے؟ 5 برس کا بچہ بولتا ہے، اتنا بڑا اونٹ نہیں بولتا۔ تو خدا کی آواز ہے کہ زبان
میں نے ان کو اس لیے نہیں دی، ان کے پاس عقل نہیں ہے. جب ان کے پاس عقل نہیں تو ان کے پاس معرفت نہیں ہے. انسان کو میں نے عقل دی ہے، عقل کی وجہ سے ان کے پاس معرفت ہے. جب معرفت میری آئے گی تو میری محبت ان کے دل میں آئے گی، اور جب محبت آئے گی تو عاشق کی سب سے بڑی تمنا معشوق سے بات کرنا ہوتی. ذکر یعنی خدا معشوق ہمارا بنے، خدا محبوب بنے. لا محبوب الا اللہ. یاد رکھیے دنیا میں جو سب سے آپ کا محبوب زیادہ ہے وہی آپ کا خدا ہے. آپ زبان سے لا الہ الا اللہ کریں، اگر بیٹے سے زیادہ محبت ہے وہ آپ کا خدا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مجتہد یعنی امام کے ساتھ پڑھنے والا مجتہد ہی تھا، سکرات کے وقت ان سے ملنے گئے، دیکھا خمینی ہو. خمینی اپنی کتاب میں لکھے نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کیا کہا؟ خمینی دیکھ رہے ہو خدا کتنا ظالم ہے، مجھے اپنے بچوں سے جدا کر رہا ہے. ہمیں بھی ایسے غافل ہیں. اس نے سوچا نہیں تھا بیٹے کی محبت زیادہ تھی، خدا کی محبت کم تھی. کافر ہو کے مر گیا. آقا گل پائے گا نہیں فرماتے ہیں، ایک وہ بھی عالم ساتھ پڑھنے والے سکرات کے وقت گئے، کہا گل پائے گا نہیں ہوگا، کہا نعوذ باللہ. کیا کہا اللہ کتنا ظالم ہے، جتنا تو پڑھا ہے اتنا میں پڑھا، مجھے کوئی جانتا نہیں، تجھے پوری دنیا جانتی. حسد. اگر انسان تزکیہ نفس نہ کرے تو موت کے وقت کافر ہو کے مرے گا. اگر پیسے کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے کافر ہو کے مرے گا. اگر اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، کسی بھی اور کی محبت خدا اور اہل بیت کی محبت سے زیادہ ہو کافر ہو کے مرے گا. اسی لیے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اہل بیت سے مودت کرو. مودت کسے کہتے ہیں؟ جہاں ساری محبتیں قربان ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لا محبوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ. جو آپ کا سب سے زیادہ محبوب ہے وہی آپ کا خدا ہے، وہی آپ کا خدا ہے. آپ زبان سے کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ. اسی لیے فرمایا یہ جو زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان فدا، یہ سب یہی ٹریننگ ہے کہ خبردار کسی کی محبت خدا کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. خبردار کسی کی محبت اہل بیت کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو فرمایا دائم الذکر بنو گے. اگر اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھیں، علم یعلم بأن اللہ یرا، زبردست آیت ہے. علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا تمہیں نہیں معلوم خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. غفلت کیا ہے؟ پھر آپ مجھے دیکھیں اور میں ادھر دیکھوں تو میں نے آپ کی توہین کی ہے. خدا ہمیں دیکھتا ہے، ہم خدا کو پیٹ دے کر لوگوں سے گپ شپ لگاتے ہیں. اگر وہ خدا نظر کرم ہٹا دے تو اپنا وجود ہی ختم. دائم الذکر بننا ضروری ہے اگر کوئی امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت چاہتا ہے. علم یعلم بأن اللہ یرا. علامہ طباطبائی سکرات کے وقت تھا، سارے شاگرد چاروں طرف تھے کہ نصیحت کریں نصیحت کریں. 7 مرتبہ کہا مراقبہ 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 مراقبہ. شدید مراقبہ ہو، یعنی خود کو خدا کی دربار میں سمجھو، خدا کے حضور میں سمجھو. مراقبہ بیج ہے، اصل میں مراقبہ بیج ہے. اسی سے ایمان کی شاخیں بلند ہوتی ہیں، اسی سے محبت خدا نکلتی. اگر مراقبہ نہیں ہے تو ہم نے بیج ہی نہیں لگایا. نماز پڑھ رہے ہیں ذہن ادھر ادھر ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں ذہن ادھر ادھر ہے. مراقبہ یعنی توجہ خدا کی طرف ہو، نماز حضور قلب کے ساتھ ہو، قرآن حضور قلب کے ساتھ ہو. تو عزیزان گرامی یہ چیز آج مولا حسین سے مانگے. آج مولا حسین کے غم میں روئیں گے، دعائیں قبول ہوں گی، گناہ معاف ہو جائیں گے. فانی چیز کا سوال نہ کریں. پروردگار پہلے میرے گناہ بخش دے، پھر مجھے دائم الذکر بنا کہ ایک لمحے کے لیے میں غافل نہ رہوں. دائم الذکر یعنی شہادت کی بات کر رہے ہیں، دائم الذکر یعنی امام زمانہ کی زیارت کی بات کر رہے ہیں. اے خدا موت سے پہلے مجھے مولا کی زیارت نصیب فرما.
یہ دعائیں ہیں، عظیم شان دعائیں، نہ کہ فانی چیزیں۔ دولت جدا ہو جائے گی، حکومت جدا ہو جائے گی، شہرت جدا ہو جائے گی، یہ کام آنے والی چیز ہے۔ آئیے انشاءاللہ ساری رات شب داری یہاں بھی شاید ہوگی، جو نہیں معلوم اور جگہ پر بھی مومنین نے شب داری کا انتظام کیا ہے۔ خیبان سپاہ 3 اور 14 ہے بلاک، یہ جو روڈ ہے راہ اہم، اگر یہاں ہے تو یہاں کریں۔ پوری رات آج جاگنے کی رات ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سزاداری کو قبول فرمائے۔ آئیے مل کے دو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، سب مل کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد 10 مرتبہ یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار۔ اے خدا میں نے پورا سال انتظار کیا، کب عاشور کی شب آئے، میں تجھے حسین کے زخمی بدن کا واسطہ دوں، میں تجھے حسین کے زخمی ہونٹوں کا واسطہ دوں، تاکہ تو میرے گناہ بخش۔ کب عاشور کی شب آئے، میں تجھے قاسم کی پامال لاش کا واسطہ، تاکہ تو میرے گناہ بخش دے۔ اے خدا میں سے کسی کو نہیں معلوم آئندہ سال عاشور کی شب نصیب ہوگی یا قبروں میں چلے جائیں گے، مر جائیں گے۔ اسی لیے فریاد کر رہے ہیں آج ہمارے سارے گناہ بخش دے، جیسے حر کو بخشا ویسے ہمیں بھی بخش۔ عزادارو حر نے بھی ایک رات، آج ہی کی رات تھی نا، اپنی تقدیر کو بدل دیا۔ اے مومنو مومنو آپ بھی ہمت کریں، آج کی رات تقدیر کو بدلنے کی رات۔ آپ کتنے بھی گناہگار ہوں، حر جتنے گناہگار نہیں، کیوں؟ پتہ ہے حر کتنا بڑا گناہگار۔ اگر حر مولا حسین کا راستہ نہ روکتا، علی اکبر کے سینے پہ برچھی نہ لگتی۔ اگر حر مولا کا راستہ نہ روکتا، عباس کے بازو شہید نہ ہوتے۔ اگر حر مولا حسین کا راستہ نہ روکتا، علی اصغر کی گردن پہ تیر نہ جلتا۔ کتنا بڑا گناہ۔
اور سکینہ کی یتیمی کا سبب پھر بھی مولا حسین نے اسے بخش دیا. کوئی کتنا بھی گنہگار ہو، آج خدا کو مولا حسین کا واسطہ دے، اس کے گناہ بخشے جائیں گے. میرے اللہ جو گناہ چھپائے ہیں انہیں مٹا بھی دے، مٹا. حدیث قدسی میں خدا فرما، اے میرے بندو تم ایسے ایسے گناہ کرتے ہو، اگر میں خدا ستار نہ ہوتا تمہارے جسموں سے ایسی بدبو نکلتی کوئی قریب آ کے تمہیں سلام بھی نہ کر. یہ وہ ستاری ہے، خدا ستار ہے نا، تاکہ بیٹے کو باپ کے گناہوں کا پتہ نہیں. اللہ کتنا ستار. حضرت موسیٰ کے زمانے میں قحط آیا، حتیٰ حیوان بھوک سے مرنے لگے. لوگ آئے موسیٰ مر جائیں گے، دعا کریں بارش جائے. موسیٰ نے فرمایا 3 دن روزے رکھو، پھر میدان میں آ کے دعا. 1 دن گزر گیا، دوسرا بارش نہیں آئی، تیسرا. حضرت موسیٰ نے فرمایا میرے اللہ ان کی دعا کیوں نہیں قبول کر. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اس مجمع میں ایک بہت بڑا گناہگار ہے، جب تک وہ گناہگار مجمع سے نہیں نکلے گا میں کسی کی دعا قبول نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ کا لوگوں ایک بہت بڑا گناہگار ہمارے درمیان میں اس سے درخواست کرتا ہوں مہربانی کر کے باہر نکل جا تاکہ ہماری دعا قبول ہو. وہ اعلان اس گناہگار نے بھی سنا، سجدے میں سر رکھا، ہزاروں قطار رو کے کہنے لگا میرے اللہ میری عزت بچا لے. اگر میں مجمع سے اٹھا سارے لعنت کریں گے، یہ ملعون تھا جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی. میرا تجھ سے وعدہ ہے اب گناہ نہیں کروں گا، میری توبہ قبول کر لے. حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا، تیسری بار کوئی نہیں اٹھا، وہ سجدے میں رو رہا تھا. اب دیکھا ایک طرف سے تیزی سے بادل آ رہے ہیں، بادل آ گئے، بارش برسنے لگی. حضرت موسیٰ حیران ہوئے، پوچھا میرے اللہ وہ گنہگار تو نہیں اٹھا، تو نے بارش کیوں بھیجی؟ کیا فرمایا موسیٰ اسی گنہگار کے صدقے میں نے بارش بھیجی، کیونکہ میرے بندے نے سچی توبہ کر لی. آئیے آج ہم بھی سچی توبہ کریں. یہ دنیا میں جو مہنگائی فقر و فاقہ ہے یہ دنیا سے ختم ہو جائے. حضرت موسیٰ نے پوچھا میرے اللہ مجھے تو بتا وہ کون تھا، اس کا نام کیا تھا، کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. اب سنیں خدا کی ستاریت، اب سنیں خدا کی عظمت. خدا نے فرمایا موسیٰ کیسی باتیں کر رہے ہو، جب وہ گنہگار تھا تب بھی میں نے تجھے اس کا نام نہیں بتایا. اب تو توبہ کر کے میرا محبوب بن چکا. اے خدا مولا حسین کے صدقے میں
آج سارے مجمع کو اپنا محبوب بنا، سب مل کے کہیں یا غفارو یا ستار یا غفارو ستار یا غفارو یا ستار یا غفارو یا۔ آج خدا کو ایسا واسطہ دے، شب عاشور ہے، کسی کی دعا رد نہ ہو میرے اللہ، تجھے واسطہ اس لحظے کا جب حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر، مولا فرماتے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں علی اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر، کسی ملعون نے تانا دیا حسین پانی خود پینا چاہتے ہو، بہانہ بچے کا بنائے۔ حسین مولا جلال میں آ گئے، فرمایا علی اصغر حجت خدا ہو، حجت تمام کرو، ننھی سی زبان ہائے باہر آئی، یزیدی منہ چھپا کے رونے لگی۔ ابن سعد نے کہا حرملہ جلدی کر تیر جلا ورنہ فوج پلٹ جائے گی۔ ملعون نے کمان میں تیر ڈالا مگر ہاتھ لرزے، تیر کمان گر گیا۔ ابن سعد نے پوچھا حرملہ حسین سے ڈر رہے ہو یا علی اصغر؟ حرملہ کہتا نہیں حسین سے نہیں ڈر رہا، پھر تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے؟ فرمایا جب تیر پھینکنا چاہتا تھا ایسا منظر آیا گویا کوئی کالے برقعے میں بی ہے جس کے سر پہ قرآن ہے۔ او حرملہ میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ او تیر نہ چلا پیاسے گلے پہ۔ ملعون نے کہا میں تیرے آنکھوں پہ پٹی باندھتا ہوں، پہلے نشانہ لے پھر تیر چلانا۔ وہی ہوا، ظالم نے تیر چلایا۔ عزاداروں یزیدیوں کے پاس دو طرح کے تیر ہوتے تھے، ایک انسانوں کو مارنے کے لیے، دوسرا گھوڑوں کو گرانے کے لیے۔ ظالم نے وہ تیر چلایا جو انسانوں کو مارنے کے لیے نہیں تھا۔ تیر کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا۔ ذبح علی اصغر، علی اصغر علی اصغر ذبح ہو گئے۔ وہ خون آسمان نے قبول کیا نہ زمین نے۔ حسین مولا
وہ خون چہرے پہ مل دیا، ایوان عاشورہ میں چند قدم آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں، مولا حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر کی لاش، چند قدم خیمے کی طرف بڑھے پھر پیچھے ہٹ گئے۔ ماں برداشت نہ کر سکے گی، حسین خیمے کے پیچھے آئے، ذوالفقار سے قبر کھودی، علی اصغر کو دفن کر دیا۔ مولا جانتے تھے میرے بعد یہ ظالم لاشوں پہ گھوڑے دوڑائیں گے، اس ننھی سی نورانی بدن میں اتنی طاقت نہیں گھوڑے کا وزن برداشت کر، مگر کاش مولا کی تمنا پوری ہو جائے۔ 11 محرم کو سروں کو کاٹا گیا، نیزوں پہ بلند کیے گئے، دیکھا ایک سر کم ہے، علی اصغر کا سر نہیں ہے۔ کسی نے کہا حسین خیمے کے پیچھے گئے تھے علی اصغر کو دفن کرنے۔ بس عزیز و سخت روایت ہے، اولاد والوں معاف کرنا، مولا امام زمانہ معاف کرنا۔ ابن سعد نے حکم دیا 40 گھوڑے سوار ہو جا، ہاتھوں میں نیزے لے لے زمین پہ مارتے جائیں، جہاں لاش ہوگی مل جائے گی۔ ادھر گھوڑے سوار چلے، ادھر سکینہ کی فریاد بلند، ہائے میرے اللہ میرا علی اصغر، ان کے ظلم سے بچ جا۔ ایک ظالم کا تیر زمین پہ پھنسا، جب بلند ہوا ننھی سی لاش، ننھی سی لاش بلند ہوئی، سکینہ پھپھی سے لپٹ گئی ہوگی، پھپھی اماں میرا علی اصغر 2 مرتبہ شہید ہوا، پہلے حرملہ کے تیر سے، اب ظالم کے نیزے سے۔ ماتم حسین